الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال بالعموم کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس سود کی کوئی رقم آ جائے تو وہ کسی کو دے دے تاکہ وہ سود سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ کیا سود کی رقم بطور صدقہ دی جا سکتی ہے اور اس کا بھی کوئی ثواب ہے؟ یہ اسلام ایک پاکیزہ دین ہے، اس کی تعلیمات بھی نہایت پاکیزہ ہیں، اس لیے وہ ہر معاملے میں پاکیزگی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور صرف پاکیزہ رزق اور کسب حلال کا حکم دیتا ہے، حرام سے منع کرتا ہے، غیر قانونی ذرائع سے منع کرتا ہے اور ناجائز ذرائع سے حاصل شدہ روزی کو حرام اور مال خبیث قرار دیتا ہے۔ جب حرام اور ناجائز مال خبیث ہے تو اس کے صدقہ اور خیرات اور دیگر عبادات میں اس کی قبولیت کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز خود ناپاک ہے اسے بطور صدقہ یا بطور خیرات کیسے دیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے قبولیت ملے گی؟ تو اس لیے اس طرح کا صدقہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، جو سود یا کسی حرام چیز سے حاصل کیا گیا ہو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا امر المؤمنین بما امر به المرسلین۔ اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور وہ صرف پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے۔ اس نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جس چیز کا یعنی پاکیزہ چیز کا حکم دیا کہ وہ پاکیزہ چیزیں کھائیں، اہل ایمان کو بھی یہی حکم دیا گیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، جو بھی تم عمل کرتے ہو اسے میں خوب جانتا ہوں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا۔ اللہ کے ہاں حلال اور حرام، جائز اور ناجائز اور پاک اور ناپاک کی اس قدر اہمیت ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا، پھر عام اہل ایمان کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ پاک چیز کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کے پیمانے وضع کر دیے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام یا کوئی الجھن نہیں ہے کہ معلوم نہیں کہ کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، البتہ کوئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اور کچھ دلائل سے وہ چیز حلال معلوم ہوتی ہو، کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ چیز حرام ہے، تو اس کے بارے میں بھی واضح طور پر ہدایت دی، فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ، کہ دو آدمی شبہات سے بچ گیا، یعنی ایسی چیز جو مشتبہ چیز ہے، جس کے بارے میں شبہ ہے کہ اس چیز کے اندر کوئی حرام چیز کی آمیزش بھی ہے، تو ایسی چیز سے بھی اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے فقد استبرأ لدینہ، تو اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا، اپنے دین کو بچا لیا۔ یہ بہت بڑی بات یہاں ذکر کی گئی ہے کہ شبہات سے بچانا، حرام چیز سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے برابر ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص ایسی چیز سے بھی اجتناب کرتا ہو جس میں ذرہ برابر شبہ ہو یا مشتبہ چیز ہو، اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ حرام چیز اور ناجائز چیز سے بدرجہ اولا بچنے والا ہوگا۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ جو آدمی مشتبہ چیز سے تو اپنے آپ کو بچائے، لیکن جو چیز واضح طور پر حرام ہے، ناجائز ہے، منع کیا گیا ہے، اس چیز سے اپنے آپ کو نہیں بچائے۔ اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے
کہ سود کی رقم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس کا واضح جواب ہے کہ چونکہ سود حرام ہے، مال خبیث ہے، ناجائز چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ناجائز چیز کو قبول نہیں کرتا اور نہ اس پر کسی قسم کا کوئی اجر و ثواب ملتا ہے۔ البتہ یہاں پر عام طور پر یہ ایک الجھن پیش آتی ہے کہ اب ایک شخص نے اگر سود لے لیا ہے تو اب اس سے چھٹکارے کی صورت کیا ہو سکتی ہے، اور اب وہ توبہ کرتا ہے کہ آئندہ کے لیے سود نہیں لے گا، سودی لین دین سے توبہ کر لیتا ہے، اپنا دامن سود سے، حرام چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پہلے جو سودی رقم اس کے پاس آ چکی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سے بھی چھٹکارا حاصل کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کل جواب دہی سے بچ سکے۔ تو یہ بہت بڑا جذبہ ہے کہ ایک آدمی سودی لین دین سے توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ آئندہ کے لیے میں سودی لین دین نہیں کروں گا۔ اب اس کے پاس اگر کوئی سودی رقم موجود ہے تو اس سے چھٹکارے کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر اجر و ثواب کی نیت کے یہ کسی شخص کو دے دے، کہیں راستے میں استعمال کر لے، کسی جگہ راستہ بنانے کے لیے، پل بنانے کے لیے، کنواں کھدوانے کے لیے، لیکن نیت اجر و ثواب کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس پر کسی قسم کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ البتہ اس بات کا اجر تو ضرور ملے گا کہ اس شخص نے سود سے توبہ کی ہے، سود سے جان چھڑانے کی فکر کر رہا ہے اور آئندہ کے لیے سود نہ لینے کا عزم کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر اس بات کا تہیہ کرتا ہے کہ آئندہ سود نہیں لے گا، تو ایسی صورت میں ظاہر اس چیز کا اسے اجر ضرور ملے گا، لیکن سود کی اس رقم کو صدقہ کرنے کا کوئی اجر نہیں ہے اور نہ اجر کی نیت سے وہ یہ صدقہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں واضح طور پر حدیث موجود ہے کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز ہی کو قبول کرتی ہے، تو اس لیے یہ نیت تو نہیں کی جا سکتی کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، البتہ اس سے چھٹکارے کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ بغیر کسی اجر و ثواب کی نیت کے کسی کو دے دیتے ہیں یا کسی اس طرح کے خدمت خلق کے کام میں، ویلفیئر کے کام میں اس کو استعمال کر دیتا ہے اور نیت ثواب کی نہیں ہے، تو یہ جائز ہے، اور اس طریقے سے آئندہ کے لیے وہ اس بات کا عزم بھی کرے کہ آئندہ کے لیے وہ سود نہیں لے گا اور کسی قسم کا سودی لین دین بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کی بات کی گئی ہے کہ اگر تم سودی لین دین سے باز نہیں آتے ہو فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف پھر اعلان جنگ کر دو، تو کوئی صاحب ایمان شخص اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرے گا جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس اگر ہو تو سودی لین دین نہ کرو، وذروا ما بقی من الربا، جو سود رہ گیا ہے کسی کے ذمہ باقی بھی ہے تو اسے چھوڑ دو، وہ سود نہ لو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو اس آیت کے آغاز میں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا، اور آخر میں بھی ایمان کا لازمی تقاضا کہ ان کنتم مومنین، واقعی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور اس دعوے کے اندر اگر سچے ہو تو سودی لین دین سے احتراز کرو اور سودی لین دین سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یہ اعلان جنگ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام سے اور سودی لین دین سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔